أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. انشاءاللہ یہ کونین کی شہادت کے سلسلے کی آج تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور ہم مسلسل 2 دن سے بیوی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں. کل جہاں تک گفتگو پہنچی تھی اور نتیجہ برآمد ہو رہا تھا وہ یہی تھا کہ جس قوم کے پاس علم ہوتا ہے وہ قوم جھگڑا نہیں کرتی، وہ قوم فساد نہیں کرتی. جس شخص کے پاس علم ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، جو جھگڑے کی طرف نہیں جاتا، فساد کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اس کا رواں رواں پکار کر کہتا ہے کہ تم صاحب علم ہو، تم دوسرے کو بھی عالم بناؤ، جہل کے ماحول سے نکال کر علم کے ماحول کی طرف منتقل کرو. علم کی حدوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ علم کی انتہا کیا ہے، علم کی معراج کیا ہے. علم کی معراج اگر آپ مختلف مکاتب فکر کے مفکرین کو اور علماء کو پڑھنا شروع کریں کہ جو آپ کو علم کی بلندیوں پر نظر آئیں گے، آپ ان کی فکر کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کی سیرت اور سوانح کو پڑھیں تو یہی بات سامنے آئے گی کہ علم کی معراج یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا. توجہ ہے، میں اپنے معاشرے میں رہ کے انسانی معاشرے کی گفتگو کر رہا ہوں اور وہ ایک معاشرہ الگ ہے جس کو ہم اہل بیت کا معاشرہ کہتے ہیں. وہ معاشرہ الگ ہے. اس معاشرے کے لیے علم کی بلندی یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے علم کے 10 حصے رکھے ہیں جس میں سے 9 حصے علی ابن ابی طالب کو دیے اور
ایک حصے کا علم پوری دنیا میں تقسیم ہوا اور اس حصے میں بھی سب سے بڑا حصہ علی ابن ابی طالب کا۔ نعرہ حیدری! اہل بیت کے علم کی بات الگ ہے، اس اہل بیت کے معاشرے پر ابھی گفتگو نہیں کر رہے، ہم انسانی معاشرے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ انسانی معاشرے پر جب علم پر گفتگو کرتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ علم کی معراج یہ ہے کہ سب کچھ جان گیا، تو یہ علم کی معراج نہیں ہے۔ علم کی معراج، علم کی بلندی یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا۔ آپ کہیں یہ پھر کیا ہے؟ تو انسانی معاشرے ہی میں سے ایک بہت بڑا کردار، ایک بہت بڑا فلسفی، ایک بہت بڑا مفکر جو ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں ارسطوٹل کہتے ہیں، ارسطو، وہ ایک جملہ دیتا ہے، ایک خوبصورت جملہ۔ اہل بیت کے جملے ہر جملے کی معراج ہوتے ہیں، اہل بیت کے جملے لوح محفوظ پر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن میں اس انسانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی انسانی معاشرے کا ایک فرد جو بہت بڑا مفکر ہے، بہت بڑا فلسفی ہے، جس کے نظریات آج تک کار فرما ہیں، تمام نصاب میں پڑھایا جاتا ہے۔ فلسفہ مکمل نہیں ہے ذکر ارسطو کے بغیر۔ تو اب وہی انسان اپنے شاگردوں کے جمگٹے میں بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے اور علمی گفتگو کر رہا ہے۔ جب درس ختم ہوتا ہے تو ایک شاگرد اٹھ کے کہتا ہے کہ استاد آپ کا علم اتنا بلند ہے، آپ پر علم ختم ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ کے علم کا کیا کہنا؟ ارسطو کا شاگرد ارسطو سے کہہ رہا ہے۔ تو ارسطو نے کہا نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا، بس میں تم جیسا کام سا انسان ہوں۔ پھر شاگرد نے کہا نہیں استاد، آپ کا علم بہت ہے، آپ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی نہیں جانتا۔ تو ارسطو نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میں کیا اور میری بساط کیا، میں کیا جانتا ہوں، میں تو عام سادہ سا آدمی ہوں۔ تیسری مرتبہ اس شاگرد نے کہا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ سادے سے آدمی ہیں، آپ کا علم اتنا نہیں ہے، تو پھر آپ میں اور اس موچی میں کیا فرق ہے جو باہر دکان لگا کے لوگوں کے جوتے بنا رہا ہے؟ وہ بھی کچھ نہیں جانتا اور آپ بھی کچھ نہیں جانتے، تو آپ اور دونوں برابر ہو گئے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں مکتب میں اور وہ جوتے بنا رہے ہیں باہر سڑک پہ، موچی وہ بھی کچھ نہیں جانتا اور آپ بھی کچھ نہیں جانتے، تو آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ تو ارسطو نے کہا نہیں یہ نہ کہو، مجھ میں اور اس میں فرق ہے، اس لیے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ نہیں جانتا، مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نہیں جانتا۔ شاید بہت کم لوگ سمجھے اس جملے کو۔ علم کی معراج یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی جہالت کا اعتراف ہو جانا، انسان کو اپنی کم علمی کا اعتراف ہو جانا، یہ علم کی معراج، کہ میں نے یہ جانا کہ میں نے کچھ نہیں جانا، یہ ہے علم کی معراج۔ میں نے یہ جانا کہ میں نے کچھ نہیں جانا۔ اب یہ کچھ نہیں جانا یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرف اشارہ کر رہا ہے